باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عیلة فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم صدق اللہ العظیم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے انسانوں، انما المشرکون نجس، مشرک جو ہے نجس ہے، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئے۔ وإن خفتم عیلة، اگر تمہیں تنگدستی کا خوف ہے، فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء، پھر ان قریب اللہ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے جب چاہے گا، اگر چاہے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو جب اللہ نے اہل ایمان سے جو ہے یہ کہا کہ تم اعلان جو ہے برت کر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 ہجری کے حج کے موقع پر اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، تو مسلمانوں کو یہ بھی ہدایت دی گئی کہ وہ جو ہے اس بات کا اعلان کر دیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کہ انما المشرکون نجس، مشرک نجس لوگ ہیں، آج کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہیں آ سکتے۔ ایک تو وہ دور تھا کہ دشمنوں نے اہل ایمان کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا، اور آپ لوگوں کے اہل ایمان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد حرام میں نماز پڑھنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ تو آج 9 ہجری کے موقع پر یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اسلام کی شان دیکھو، اللہ نے کیسے مدد فرمائی کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے انسانوں، مشرک نجس ہیں، آج کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہیں آ سکتے۔ اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ عرب سے جو اپنا لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں اس سے جو تمہیں مال و دولت نصیب ہوتا ہے تو تمہیں فقر و فاقہ جو ہے آ جائے گا، اس کی پرواہ نہ کرو، اللہ تمہیں چاہے گا تو جو ہے غنی کر دے، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، ان لوگوں سے قتال کرو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، ولا بالیوم الآخر، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور اس چیز کو حرام نہیں کرتے جسے اللہ اور اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا ہے، ولا یدینون دین الحق، اور دین حق کو قبول نہیں کرتے ان لوگوں میں سے اوت الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی ہے، حتی یعطوا الجزیہ، جہاں تک کہ وہ جزیہ دیں، ذمہ بن کر رہے ہیں، وہم صاغرون، اور چھوٹے بن کر۔ تو اس آیت میں جو ہے اہل کتاب سے قتال کا آرڈر دیا جا رہا ہے کہ جو اہل کتاب جو ہے آپ کے دشمن ہیں اور آپ کے خلاف سازشیں کرتے رہیں، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے انسانوں، ان سے قتال کرو۔ یہ لوگ نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، نہ یوم حساب کو مانتے ہیں، اور نہ اللہ نے کی حرام کی چیزوں کو حرام جانتے ہیں، حرام و حلال کا اختیار انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا ہے، دین حق کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان سے قتال کرو، اتنا قتال کرو یہاں تک کہ یہ ذلت کے ساتھ جو ہے تمہارے تابع بن کر رہنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ سے دعا کرا ہمیں بھی قرآن چونکہ ایک آفاقی کتاب ہے پوری انسانیت کے لیے، ہمیں بھی اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ کے دشمنوں سے قتال کرنے کی جرأت عطا فرمائے۔ تو آخر دعوانا